الگ جگہ سے سلام کر رہا ہے، تو کیا امام سب کو جواب دیتے ہوں گے؟ بس یہ ہونا تھا تو برزخ کی آنکھ کھلی، غیبت کا پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا ہر زائر کے ساتھ امام کھڑے ہوئے تھے، ہر زائر کے۔ آپ حرم جاتے ہیں ہر زائر کے ساتھ، یہ دور قریب کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورا مقتل ہے۔ یہ تو بہرحال ہوٹل بن گئے، گلیاں بن گئی، ورنہ یہ سب مقتل ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہاں زہرا کا لال پیاسا اور بھوکا بیٹھا ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ جگہ جہاں نہر تھی یہیں پر تو حضرت عباس آئے ہوں گے پانی لینے، کہاں تیر لگا ہوگا، کہاں بازو کٹے، آپ کے سامنے ہے، مقام دور نہیں ہے، قریب ہے۔ عزادارہ نے خوب اپنے آپ کو ان سے منسلک کریں، خالی ہاتھ مت جائیں، ٹوٹا ہوا دل انہیں دے کر جائیں۔ امام سب کو دیکھ رہے ہیں، نہ صرف امام بلکہ وہ سارے شہداء دیکھ رہے ہیں۔ توسل کریں، چھوٹے بچے سے توسل کریں جسے پانی کا قطرہ نہیں دیا گیا، خود وہ ایک قطرے سے پیاسا رہ گیا لیکن ہم سب کو سیراب کر رہا ہے۔ کتنا پانی ہے؟ لوگ آپ کو پانی پلاتے رہے اور آپ کہتے تھے کہ نہیں پانی نہیں چاہیے، اتنا پانی، اور وہاں حسین کے بیٹے کو ایک قطرہ نہیں ملا۔ 40 اب یہ شام کے دربار میں جب انہیں وہاں زندان سے آزادی ملی تو سب سے پہلے مجلس وہیں برپا ہوئی، لوگوں کو بلایا، رونے کا موقع ملا، بس نہ جانے کس ماں نے کون سی مصیبت پڑی ہوگی نہیں پتا۔ ان کو تبرکات دیے گئے۔ تبرکات کیا تھے؟ کچھ کٹے ہوئے سر تھے۔ ہر ماں نے اپنے بچے کے سر کو اٹھایا، قاسم کی ماں نے قاسم کا سر اٹھایا، علی اصغر کی ماں نے علی اصغر کا سر اٹھایا، حضرت امام حسین کا سر بی بی زینب کے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں 2 سر بچ گئے۔ لانے والے نے پوچھا کیا اس کی ماں نہیں ہے بچوں کی؟ لیکن اسے کیا پتا کہ زینب اپنے بیٹوں کو نہیں روتی ہے، شریکۃ الحسین ہے۔ جب اونو محمد کے بدن بھی آئے تو بی بی نے سر سجدے میں رکھا، ان کے لیے گریہ نہیں کیا۔ بس روز 40 یہ لٹا ہوا کارواں آیا، عزادارم آپ اور میں بھی گئے، بہرحال ہمیں بڑی مشکل سے جگہ ملی، کہیں نہ کہیں زیارت کی۔ جب یہ آئے تھے تو خالی تھا، بس کچی قبریں تھیں۔ انہیں عاشور کے دن رونے نہیں دیا گیا کیونکہ خیمے جل گئے تھے۔ 11 محرم کو تو انہیں بڑی تیزی سے ہاتھوں میں رسیاں ڈالیں اور لے گئے۔ اب جب یہ مائیں آئیں تو کوئی ماں مقام علی اصغر پر رو رہی ہے، کوئی مقام علی اکبر پر رو رہی ہے، کوئی وہاں رو رہی ہے جہاں قاسم کا بدن پامال ہوا۔ عزادارہ خوب ویران ہے، مقتل ہے۔ ماؤں نے دیکھا، ماؤں کو یاد آیا ہوگا، بہنوں کو یاد آیا، بہنوں کو عباس کا بدن یاد آیا ہوگا، کیونکہ فاصلے پر ہے نا، باقی سب ایک جگہ ہیں، یہ ایک قبر الگ ہے۔ عزادارہ نے محترم، بس ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ یہ سرداب، اصل قبر نیچے ہے، سرداب میں ہے۔ معمار جو حرم بنا رہا تھا اس کے ساتھ وہ نیچے اترے۔ جب نیچے اترے تو وہ جو معمار تھا وہ آیت اللہ کی شکل دیکھتا ہے، پھر قبر کو دیکھتا ہے، پھر شکل کو دیکھتا ہے، پھر قبر کو دیکھتا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم نے سنا تھا حضرت عباس جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے
تو قد اتنا بلند تھا کہ ٹانگیں زمین سے ٹکراتی تھی، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ تو وہ آیت اللہ فرماتے ہیں جو بچا کچا ملا تھا اسے سمیٹا ہے۔ عزاداران محترم ہوں، یہی تو وجہ تھی میرا مولا حضرت عباس کے بدن کو خیموں میں نہیں لے کے گیا، کیونکہ بدن اس قابل تھا ہی نہیں جسے خیموں میں لے کر جاتے۔ ارے یہ بہنیں بھی عباس کے بدن پر آئی ہوں گی اور کہا ہوگا بھیا عباس تم نہیں تھے کوفہ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ شام کے بازار میں ہم کھڑے رہے عباس۔ عزاداران بس یہی گریہ کرتے کرتے بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی حسین کی قبر پر گرایا ہوگا اور کہا ہوگا بھیا زینب بوڑھی ہو گئی ہے، زینب کو پہچانو۔ بھیا ایک امانت لے کر گئی تھی، اسے شام کے زندان میں چھوڑ آئی ہوں۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے نا، بیٹھے ہوں گے، آپ کی بیٹیاں ہوں گی جو بیٹیوں کو گھر چھوڑ کے آئے ہوں گے، بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں بابا کب آئیں گے، بابا کربلا گئے ہیں۔ اور جو 7 بیٹیاں ہوں گی بابا کہاں گئے، بابا کربلا۔ سلام ہو اس بچی پر جو شام کے زندان میں اپنے بھائی سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے راتوں کو کہاں جاتے ہیں؟ بہن یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بھائی ہم کب گھروں کو جائیں گے؟ ارے یہ حسرت اس چھوٹی بچی کی وہیں رہ گئی جب بابا کا سر دیکھا۔ کسی بچی کو ایسی حالت میں اس کا باپ نہ ملے۔ عزاداران محترم سر بریدہ ہے، خاک میں اٹی زلفیں ہیں، چہروں پر زخموں کے نشان، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بس بچی نے جب اتنے دنوں کے بعد، کیونکہ اس بچی نے جب سب سے پہلے اپنے بابا کا سر دیکھا تھا نا وہ کوفہ تھا، کوفہ پہ نیزے بلند ہوئے۔ اب سارے راستے یہ بچی بابا کے سر کو دیکھتی رہی مگر خاموش ہے، بولی نہیں ہے۔ اب جب اتنے دنوں کے بعد سر ملا، بچی چپ نہ رہ پائی، شروع ہو گئی بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن چل گیا، بابا پانی مانگتے تھے، تماچے پڑتے تھے، بابا انہوں نے اگر گوشوارے مانگے ہوتے تو میں یہ گوشوارے انہیں دے دیتی۔ بابا کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ عزاداران محترم بی بی زینب نے کیا دیکھا؟ ایک طرف سر، ایک طرف بچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بیمار امام نے شام کے زندان میں اس کو دفنایا۔ بس عزاداران یہ چند مراحل، اب یہ لٹا ہوا کارواں مدینہ پہنچا ہے۔ بی بی زینب نے جا کر اپنے نانا کے روزے میں نہ جانے کیا باتیں کی ہوں گی، نانا آپ کی امت نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا نانا۔ یہ کہتے ہیں کہ بی بی بعد میں جنت البقیع پہنچی اور اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر پر بیٹھی۔ کچھ زینب کے پاس نہیں ہے جو اپنی ماں کو پیش کرے، بس ایک کرتا ہے جو خون آلودہ، ارے وہی کرتا جو ماں نے نشانی کے لیے بھجوایا تھا، ارے زینب وہی کرتا واپس لائی۔ اماں بس ایک کرتا بچا ہے حسین کا۔ عزاداران محترم وہ زینب جو کہیں اپنے بچوں کو نہیں روئی، کہتے ہیں کہ جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچی ہے، اپنے گھر کے صحن کو دیکھا، بچے یاد آئے، کمرے میں گئی، چھوٹی چھوٹی جہاں نمازیں دیکھی، اونو محمد یاد آئے، ارے میرے اونو محمد، ارے میرے بچوں